صحابہ سب کے سب حق ہے، صحابہ کے دیوانے ہم، یہی نغمہ سنانا ہے۔ وہ سارے حق کے محور ہیں، یہی سب کو بتانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے محترم بزرگان سامعین دوستو، آج کے اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کروں گا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ یہ سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار عجم و عجم، پاسبان حرم، سابر نسب، شابر نشب، سرور کائنات، امام الانبیاء، حسن و حسین کے نانا جان، حضرت فاطمہ کے ابا جان، مدینہ کے تاجدار، جنت کے سرکار رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا: اصحابی النجوم بأیدیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس میں بھی اقتدا کرو گے دوستو راستہ پا جاؤ گے۔ میرے دوستو، خالق السماوات والارض کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شیس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یوشع علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جرجس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت دانیال علیہ السلام کو بھیجا، حضرت بنیامین علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شمویل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا۔ 1,63,999 نبی کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بخار، تاجدار مدینہ، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر 1,24,000 سال کی تعداد کو پورا کر دیا اور ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، یہ دن آخری دن ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دن کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے صحابہ کی وہ پاکیزہ مقدس دن کو چنا تھا کہ جس نے اس دن کو بنانے اور زندہ رکھنے میں تن من دھن کی باسی لگا دی تھی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے دانشوروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جن کی نصیحت پیش کرنے سے عالم انسانیت کا ہی دامن اور خالی ہے۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ صحابہ کے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ صحابہ کے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی۔ یہ صحابہ کے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے الہی کو اپنی زندگی بنایا تھا۔ یہ صحابہ کے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ صحابہ جو سربلند مجاہد تھے۔ یہ صحابہ کے جنہوں نے نئے دنیا کو چھوڑ کر سدائے جہاد پر لبیک کہا تھا۔ یہ صحابہ کے جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ صحابہ جو موت سے نہیں بلکہ موت خود ان سے کرتی تھی۔ یہ صحابہ جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ صحابہ جن کو
شیر نے سواری دی، وہ صحابہ کے جنہوں نے قیصر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہ صحابہ کے جنہوں نے کسریٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہ صحابہ کے جنہوں نے ہرقل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہ صحابہ کے جنہوں نے یزید کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہ صحابہ کے جنہوں نے رستم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہ صحابہ کے جنہوں نے آتش پرست کو بھگایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے یہودی اور عیسائیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے مکہ سے مراکش تک اسلام کا پرچم لایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے مدینہ سے پرتگال تک اسلام کا پرچم لایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے امر سے حجاز یمن تک اسلام کا جھنڈا لگایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے حجاز یمن سے ہندوستان تک اسلام کا جھنڈا لایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے چین تک اسلام کا جھنڈا لایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے روس تک اسلام کا جھنڈا لگایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے امریکہ تک اسلام کا جھنڈا لگایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے افریقہ تک اسلام کا جھنڈا لگایا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے افریقہ کے جزیروں میں جا کر اسلام کا پرچار کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے کہتے ہوئے ناؤ پر لیٹ کر دین اسلام کا پرچار کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے ابلتے ہوئے دیگوں میں گر کر دین اسلام کا پرچار کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے چمکتے ہوئے تلوار کے نیچے آ کر دین اسلام کا پرچار کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے اللہ کا کلام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر سارے دنیا کے خطے خطے میں گئے تھے، سارے دنیا کے کونے کونے میں گئے تھے اور وہاں جا کر دین اسلام کا پرچار کیا تھا۔ میرے دوستوں، وہ صحابہ کے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، وہ صحابہ کے جنہوں نے خندقیں کھودی تھی، وہ صحابہ کے جنہوں نے جنگیں لڑی تھی، وہ صحابہ کے جنہوں نے جنگیں بدر لڑی تھی، وہ صحابہ کے جنہوں نے جنگیں تبوک لڑی تھی، وہ صحابہ کے جنہوں نے جنگیں حنین لڑی تھی، وہ صحابہ کے جنہوں نے جنگیں خیبر لڑی تھی، وہ صحابہ کے جنہوں نے مکہ کو فتح کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے روم کو فتح کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے سمرقند کو فتح کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، وہ صحابہ کے جنہوں نے پورے دنیا کے اندر جا کر اسلام کا ڈنکا بجایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دربار رسالت سے اصحابی کا نزول کا غصہ ملا تھا۔ میرے دوستوں، قرآن نے ان کی تعریف کی تھی، اللہ نے ان کی تعریف کی تھی، رسول نے ان کی تعریف کی تھی، عرض السماء نے ان کی تعریف کی تھی، شجر و حجر نے ان کی تعریف کی تھی، خور و فلک نے ان کی تعریف کی تھی، جن و بشر نے ان کی تعریف کی تھی، چاند ستارے نے ان کی تعریف کی تھی، امام بخاری نے ان کی تعریف کی تھی، امام مسلم نے ان کی تعریف کی تھی، امام ترمذی نے ان کی تعریف کی تھی، امام نسائی نے ان کی تعریف کی تھی، امام نسائی نے ان کی تعریف کی تھی، امام ابو داؤد نے ان کی تعریف کی تھی، امام احمد بن حنبل نے ان کی تعریف کی تھی، امام ابو یوسف نے ان کی تعریف کی تھی، امام شافعی نے ان کی تعریف کی تھی، امام محمد نے ان کی تعریف کی تھی، امام صبر نے ان کی تعریف کی تھی۔ میرے دوست، بڑے بڑے ادیبوں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے خطیبوں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے محدثوں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے دانشوروں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے قلمکاروں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے فنکاروں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے شاعروں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے دانشوروں نے ان کی تعریف کی تھی۔ میرے دوستوں، مگر مذہب اسلام کے سچے سپاہیوں، آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 زبان سے ارشاد فرمایا تھا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، وہ فرقہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ میرے دوستوں، کوئی تقلید کے آدم پر جواز قائل ہے، تو کوئی حدیث کا موٹا ہے، تو کوئی عظمت انبیاء پر حملہ کر رہا ہے، تو کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر رہا ہے، تو کوئی عمر کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، تو کوئی عثمان غنی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، تو کوئی علی اور معاویہ کی شان پر دھبا لگا رہا ہے۔ وہ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، وہ عثمان غنی جو خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان غنی جو داماد رسول تھے، وہ عثمان غنی جو حیا کے پیکر تھے، وہ عثمان غنی جو ذمہ تھے، وہ عثمان غنی جو جامع القرآن تھے، وہ علی جو صحابی رسول تھے، وہ علی جو خلیفہ رسول تھے، وہ علی جو مجاہد اسلام تھے، وہ علی جو دنیا کے سب سے مقدس عورت کے شوہر حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، وہ علی جو دنیا کے سب سے مقدس شہزادہ حضرت حسین اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔